بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم ظالم بھائی کی بھی مدد کرو اور مظلوم بھائی کی بھی مدد کرو۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر جی، مظلوم کی مدد کرنے کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم ظالم کی مدد کیسے کریں، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ظلم کرنے لگے تو تم اس کو ظلم سے روک لو۔ تو یہ گویا کہ ظالم کی بھی مدد ہو گئی۔ اس کی کیسے، یعنی اس کو روکنا ہے، اس کی مدد کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پر کہ کوئی آدمی کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے، آپ جا کر مظلوم کو مطلع کر دیں بر وقت، تو یہ مظلوم کی بھی مدد ہو گئی اور ظالم کی بھی مدد ہو گئی۔ یا جو آدمی ظلم کرنا چاہتا ہے، آپ ظالم کا رستہ روک لیں، آپ ظالم سے ہتھیار چھین لیں، تو جب وہ ظلم نہیں کر پائے گا تو گویا کہ آپ نے ظالم کی بھی مدد کر ڈالی۔ اگر وہ مظلوم پر ظلم کر لے گا تو اگر یہ کسی کو قتل کر لیتا ہے تو قصاص ظالم کو قتل بھی کیا جائے گا، اور آخرت میں بھی وہ گناہ کا جو ہے نا، وہاں پر وہ وہ سزا اس کو ملنی ہے وہ بھگتے گا۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دونوں کی مدد کرو۔ اور جو آدمی یعنی کہ مظلوم کی مدد نہیں کرتا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر اس کے پاس سے گزر کر چلا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر بڑی وعیدیں اور بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جیسا کہ کل کے درس کے اندر بھی یہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ پہلے نمبر کے مفسر قرآن صحابی ہیں۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان میں سے گزر رہے تھے کہ ایک قبر کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور کافی دیر وہاں پر کھڑے رہے۔ تو جب ہم نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر جی، کیا وجہ تھی کہ آپ اتنی دیر فلاں قبر کے پاس کھڑے رہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس قبر والے پر عذاب ہو رہا تھا، اور عذاب اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ یہ جب زندہ تھا تو ایک مظلوم پر ظلم ہو رہا تھا، اور یہ اس کے پاس سے گزر کر چلا گیا اور اس کی اس نے مدد نہیں کی، تو آج اللہ تعالیٰ اس کو بطور تنبیہ یہاں پر یعنی عذاب دے رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق ہمیں ظالم کی بھی اس طریقے سے مدد کرنی چاہیے اور مظلوم کی بھی مدد کرنی چاہیے، اور جب کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم چپ چاپ وہاں سے گزر نہ جائیں، بلکہ دونوں کی ہم کو مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔